الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آیت پڑھ لیجئے. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. کلتا الجنتین دونوں باغات، آتت اکلہا لائے وہ پھل یا رزق، ولم تظلم اور ہرگز نہیں کمی کی، منہ اس سے شیئن کسی چیز کی، وفجرنا اور پھاڑا ہم نے خلالہما ان دونوں کے درمیان نہرن نہر کو، وکان لہ ثمر اور تھے اس سے پھل، فقال لصاحبہ پس کہا ان میں سے ایک نے، وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا وہ کہنے لگا کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور لوگوں کی نفری سے. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا قصہ ذکر کیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کے لیے مثال بیان کی دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغات، من اعناب انگوروں سے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلٍ جن کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا کھجوروں نے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور بنایا ہم نے ان کے لیے کھیتی کو. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ رب العالمین نے کھجوروں کے باغ عطا کیے، جن کے ارد گرد انگوروں کے باغ عطا کیے، جن کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، اور اس کے علاوہ خالی جگہ میں کھیتی کی جاتی تھی. تو آج کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلتا الجنتین کہ دونوں باغات یعنی اناب اور نخل، انگور اور کھجور کے جو باغات تھے، آتت اکلہا ہم نے عطا کیا اس سے پھل، یعنی اس سے رزق. جب موسم آتا اس سے پھل اتارے جاتے، جب کھجوروں کا موسم آتا کھجوریں اتاری جاتی، جب انگور کا موسم آتا انگور اتارے جاتے، اور باقی جو خالی جگہ میں جو کاشت کی جاتی، جو فصل بوئی جاتی، اس کا بھی پھل آتا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا اور ہم نے اس میں کوئی کمی واقعہ، کسی چیز میں کوئی کمی واقعہ نہیں کی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا اور ان دونوں باغات کے درمیان اللہ رب العالمین نے نہر کو جاری فرما دیا. یہاں پر بہت ساری جگہ دنیا میں ایسی ہیں کہ اگر پانی موجود ہے لیکن وہ پانی اچھا نہیں، پانی کھارا ہے، جس سے فصل نہیں ہوتی. کئی لوگ زمین میں بیج بوجتے ہیں لیکن ان کی فصل نہیں اگتی. کئی لوگوں کی فصل اگتی ہے لیکن موسم کی شدت کی وجہ سے وہ فصل پھل نہیں دیتی.
یہ سارے معاملات دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ جو مثال اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں دو لوگوں کی جن کو باغات عطا کیے گئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو ایک ہی جگہ سے 3 قسم کی فصلیں عطا کی جاتی ہیں، انگوروں کا پھل، کھجوروں کا پھل، اور کچھ جو دوسری کھیتی کرتے ہیں اس سے بھی پھل عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سال میں ان کا کوئی پھل، کوئی فصل ضائع ہو جائے، بلکہ ہر فصل سے انہیں پھل عطا کیا جاتا ہے۔ آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور کسی بھی پھل میں کمی نہیں کی جاتی۔ وفجرنا خلالہما نہارا، اور پانی بھی ان کے باغات کے درمیان میں موجود ہے، جب چاہے اپنی فصل کو پانی لگا سکتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور یہ باغات ان کو پھل دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اتنی وافر مقدار میں جب انہیں پھل عطا کر دیے گئے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے یہ بات کہی، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْثَرَ مِنْكَ مَالًا، کہ میں تجھ سے بہت زیادہ آگے ہوں، بڑا ہوں۔ جیسے دنیا میں ہر انسان کسی دوسرے کو اپنی دولت دکھانا چاہتا ہے، اپنے ملازموں کا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے وَأَعَزُّ نَفَرًا، نفرا کا معنی زیادہ ملازم، زیادہ جو ہے وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں، نفری، زیادہ لوگ جو نفری جس طرح اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرَ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس جو پھل اترتا ہے، جو رزق اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ تجھ سے زیادہ ہے اور نفری بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جبکہ پھل میں نے اسے عطا کیا، 2 باغ میں نے عطا کیے، پھر اس میں 3 قسم کی فصلیں، 2 باغ اور جو خالی جگہ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ باغات کے اندر گندم کو بھی بیج دیا جاتا ہے، جانوروں کے لیے چارہ بھی بوجھ دیا جاتا ہے، یا اس طرح کی مختلف قسم کی فصلوں کو اگا لیا جاتا ہے، اسی طرح ان باغات کے اندر پھلوں کے علاوہ دوسری کھیتی بھی کی جاتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں کیا تھا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان اور بھی کھیتی پیدا کی، اور جب کھیتی پیدا ہو گئی، ان سے پھل آنا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، یعنی کوئی بھی درخت ایسا نہیں جس کو پھل نہیں لگایا گیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ باغات میں کسی درخت کو کم پھل لگتا ہے، کسی کو زیادہ لگتا ہے، لیکن ان کے باغات جو تھے ان کو برابر پھل دیا گیا اور کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی، اور پانی بھی ان کو وافر مقدار میں عطا کیا گیا۔ جب پھل آنا شروع ہو گیا تو پھر وہ دنیا کی مثال کہ میرے پاس رزق زیادہ ہے، مجھے اللہ نے دولت زیادہ دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، لوگوں کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے، ملازموں کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے میرے پاس زیادہ مال ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت میں آئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔